ہمارے نامی گرامی سیاسی رہنماؤں اور بڑے بڑے دانشوروں کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ انہیں اپنی تاریخ کا علم ہی نہیں۔ اگر کوئی گستاخ انہیں تاریخ یاد دلا دے اور کسی وعدہ خلافی یا غلط بیانی کی نشاندہی کر دے تو اسے غدار قرار دینے میں دیر نہیں لگائی جاتی۔ آزاد کشمیر میں شہری حقوق کی حالیہ تحریک کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ 1961 میں جب آزاد کشمیر میں منگلا ڈیم کی تعمیر شروع ہوئی تو میرپور اور ڈڈیال کے 250 دیہات اور قصبے زیر آب آ گئے۔ لاکھوں کشمیری بے گھر ہو گئے۔ کچھ کو حکومت پاکستان نے معاوضہ دیا، اکثر کو معاوضہ نہیں ملا۔ اس وقت جنرل ایوب خان کی حکومت نے آزاد کشمیر والوں سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو سستی بجلی دیں گے، لیکن جب ڈیم بن گیا تو یہ وعدہ بھلا دیا گیا۔ آئین پاکستان کی دفعہ 257 کے مطابق آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے اور اس تنازع کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہونا ہے۔ کچھ سال پہلے جنرل قمر باجوہ نے گلگت بلتستان کو آزاد کشمیر سے علیحدہ کر دیا تو گلگت بلتستان والوں کے لیے کچھ مراد کا اعلان کیا۔ اس علاقے کو کافی عرصے سے رعایت نرخوں پر آٹا ملتا تھا۔ آزاد کشمیر والے بھی یہ سہولت مانگتے تھے، لیکن انہیں یہ سہولت نہیں ملتی تھی۔ اگست 2023 میں حکومت پاکستان نے IMF کے ساتھ معاہدہ کرنے کے بعد بجلی کے نرخوں میں اضافہ کیا تو آزاد کشمیر کے علاقے راولا کوٹ میں بجلی کے بلوں کو نظر آتش کر کے ایک تحریک شروع کی گئی، جس کا مقصد حکومت پاکستان کو اس کے پرانے وعدے یاد دلانا تھا جو منگلا ڈیم کی تعمیر کے وقت کشمیروں سے کیے گئے تھے۔ آزاد کشمیر کی زیادہ تر سیاسی جماعتیں اپنی روایتی پاور پالیٹکس میں مگن رہیں۔ انہوں نے سستی بجلی کے لیے چلنے والی تحریک کو نظر انداز کر دیا۔ اس تحریک کی قیادت متوسط طبقے کے پڑھے لکھے لوگوں کے پاس چلی گئی اور تحریک کے مطالبات کی فہرست میں اضافہ ہو گیا۔ مئی 2024 کے دوسرے ہفتے میں اس تحریک نے دوبارہ زور پکڑا تو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی والوں کا تعلق بھارت سے جوڑنے کی کوشش کی گئی۔ جب یہ حربہ کارگر ثابت نہ ہوا تو لاٹھی اور گولی کا استعمال ہوا۔ لاٹھی اور گولی کے استعمال سے خون ریزی نے جنم لیا تو کہا گیا کہ آزاد کشمیر میں ایسے مناظر پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے۔ صورتحال قابو سے باہر ہوئی تو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے مطالبات تسلیم کر لیے گئے، جس کے بعد ہڑتال اور احتجاج ختم کر دیا گیا۔ لیکن 14 مئی کی شب اس تحریک میں سرگرم ایک شاعر احمد فرہاد کو ان کے گھر سے اٹھا لیا گیا۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ مطالبات تو تسلیم کر لیے گئے، لیکن ریاست کے اندر موجود ریاست ایسے کام کرنے سے باز نہیں آئے گی جن کے باعث لوگ دوبارہ سڑکوں پر آ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ریاست کے اندر موجود ریاست کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آزاد کشمیر کی سیاسی اشرافیہ ان کے کسی کام نہیں رہی۔ یہ اشرافیہ تو خود اپنے بزرگوں کی تاریخ بھول چکی ہے، ورنہ یہ لوگ اسلام آباد کے اہل اختیار کو بتا دے کہ آزاد کشمیر کو اپنی کالونی مت سمجھیں، کیونکہ یہاں لاٹھی اور گولی کے سامنے کھڑے ہونے کی روایت بہت پرانی ہے۔ پاکستان کے حکمران طبقے کو معلوم ہونا چاہیے کہ 1947 میں آزاد کشمیر کا موجودہ علاقہ کشمیروں نے خود مہاراجہ ہری سنگھ کی فوج سے آزاد کرایا اور رضاکارانہ طور پر اپنا انتظامی کنٹرول پاکستان کے حوالے کیا۔ مہاراجہ ہری سنگھ کی فوج کے ایک مسلمان افسر کرنل مرزا حسن خان نے 1946 میں ہی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ بغاوت کا ایک منصوبہ بنا لیا تھا، جس میں سردار ابراہیم خان کو بھی شامل کیا گیا۔ ان سب نے دوسری جنگ عظیم کے ریٹائرڈ فوجی افسران اور جوانوں کے ساتھ مل کر ڈوگرا فوج کو آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سے نکال دیا۔ اس بغاوت کا آغاز پونچھ سے ہوا، بعد میں قبائلی پختون بھی اس بغاوت میں شامل ہو گئے اور یوں پاکستان اور بھارت کے فوجیں آمنے سامنے آ گئیں اور جنگ شروع ہو گئی، جسے بند کرانے کے لیے بھارت نے اقوام متحدہ کا رخ کیا۔ پاکستانی فوج کے پہلے نشان حیدر کیپٹن محمد سرور شہید کا مقبرہ آج بھی مقبوضہ کشمیر کے علاقے اڑی میں ہے۔ کشمیریوں نے پاکستانی فوج کو شانہ بشانہ ہر جنگ میں حصہ لیا، لیکن 1948 کے بعد کشمیر کے سیاسی رہنما آپس میں لڑنے لگے۔ سردار ابراہیم خان آزاد کشمیر کے پہلے صدر تھے۔ مسلم کانفرنس کے اندرونی اختلافات کے باعث انہیں صدارت سے ہٹایا گیا تو پونچھ میں بغاوت ہو گئی۔ 1955 میں اس بغاوت کو دبانے کے لیے پنجاب کانسٹیبلری آزاد کشمیر بھیجی گئی تو اس کے 150 جوان اغوا کر لیے گئے۔ جب یہ بغاوت دیگر علاقوں میں پھیلنے لگی تو طاقت کا استعمال بند کر دیا گیا۔ 1958 میں قائد اعظم کے ساتھی چودھری غلام عباس اور KH خورشید نے کشمیری قیادت کو متحد کیا اور جنگ بندی لائن توڑنے کا اعلان کر دیا۔ 28 جون 1958 کے دن راولپنڈی سے چنارے کی طرف لانگ مارچ کرنے والی کشمیری قیادت کو گرفتار کر لیا گیا۔
کچھ عرصہ بعد پاکستان میں مارشل لگ گیا اور یہ تحریک ختم ہو گئی۔ 1968 میں مقبول بٹ شہید سری نگر جیل توڑ کر آزاد کشمیر واپس آئے تو ان پر مظفر آباد کے قلعے میں بہت تشدد ہوا۔ جب کشمیریوں نے مقبول بٹ کی گرفتاری کے خلاف احتجاجی مظاہرے شروع کیے تو انہیں رہا کر دیا گیا۔ 1971 میں بھارتی طیارہ اغوا کرنے کے الزام میں مقبول بٹ اور ان کے ساتھیوں کو دوبارہ گرفتار کر کے لاہور کے شاہی قلعے میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اس ظلم و تشدد کے زخم کشمیریوں کے روح پر آج بھی موجود ہیں۔ جنرل ضیاء کے دور حکومت میں مقبول بٹ کو تہاڑ جیل دہلی میں پھانسی دے دی گئی۔ ہماری سیاستدان اور دانشور بھول جاتے ہیں کہ مقبول بٹ کے ساتھیوں نے 11 فروری 1992 کو جنگ بندی لائن توڑنے کا اعلان کیا تو ہزاروں افراد کے قافلے پر فائرنگ کر دی گئی اور 7 کشمیری شہید ہو گئے۔ کشمیری اور بنگالی اپنے مرضی سے پاکستان میں شامل ہوئے۔ پہلے بنگالیوں کو غدار قرار دیا گیا، اب کشمیریوں کی تحریک کے پیچھے بھارت کا ہاتھ تلاش کیا جا رہا ہے۔ آزاد کشمیر میں اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے والوں کو پاکستان کے ایک ایسی حکومت کے وزراء مشکوک قرار دے رہے ہیں جو خود بھارت کے ساتھ تجارت کے لیے بیتاب ہیں۔ یہ حکومت جان لے کہ اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے والوں کو بھارت ایجنٹ قرار دے کر خاموش کرانا اب ممکن نہیں۔ اس دن سے ڈریے جب لوگ سڑکوں پر آ کر اپنا گریبان پھاڑیں گے اور کہیں گے کہ آؤ ہمیں گولی مارو، ہم سب غدار ہیں۔ خدا کا واسطہ ہے قائد اعظم کے پاکستان پر رحم کرو، یہاں غداری کو تمغہ اور حب الوطنی کو گالی مت بناؤ۔